نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 73ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھ کر دین اسلام کے لیے دعوت دی اور بیشتر تقریباً تمام ہی جو عمرہ تھے یا بادشاہ تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اب ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جہاں تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، وہیں اسلام کے کچھ دشمنان آپ کے ذہن میں تھے۔ یہ 3 حصوں میں دشمنان اسلام ہیں۔ پہلے تو قریش کے وہی مشرکین تھے جن کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو کے اب سمجھیں کہ ایک ذہن صاف ہو گیا کہ ان کی جانب سے یا مسلمانوں کی جانب سے کوئی ابھی معرکہ آرائی نہیں ہونی۔ لیکن 2 لوگ، جس میں 2 قومیں سمجھ لیں کہ ایک یہودی اور دوسری قوم نجدی ہے، ان کی جانب سے خطرات بھی تھے۔ اور جو یہودی ہیں انہوں نے تو خیبر کو مرکز بنا لیا تھا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا، یعنی ساری سازشیں، ساری کارروائیاں وہاں پر تیار ہوتی تھیں، اور پھر چاہے اس میں مشرکین کو شامل کیا جائے، بنو عطفان جیسے قبائل کو شامل کیا جائے یا نجدیوں کو شامل کیا جائے، لیکن اس کے پیچھے جو ذہن ہوتا تھا وہ یہودیوں کا ہوتا تھا۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے حوالے سے سوچ ہی رہے تھے کہ ان یہودیوں سے کس طرح نمٹا جائے، کہ اس دوران ایک واقعہ پیش آ گیا سن 7 ہجری میں، اور وہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام جن کا نام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک شخص جو کہ ان جانوروں کو چراتا تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ تو یہ دونوں ان کو چراہ رہے تھے، ان اونٹنیوں کو، اور وہاں پر حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا وہاں پر لے آئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ وہاں پر بنو فزارہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس چراہنے والے شخص کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی زد و کوب کیا، زخمی کیا۔ تو یہ واقعہ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو وہاں انہوں نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو بچایا، ان کو اپنی سواری پر سوار کیا اور کہا کہ تم ابو طلحہ کے پاس جاؤ جن کا گھوڑا تھا وہ، اور فوراً سے بیشتر یہ خبر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کو چرایا گیا ہے، قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ بنو فزارہ کے لوگوں نے حرکت کی ہے۔ لہٰذا وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن یہاں پیچھے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ ناظرین کرام، عبد الرحمن فرازی یہ وہ شخص تھا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ آیا، اور بنو فزارہ کا یہ آدمی تھا، اور اسی نے ہی چرواہے کو قتل بھی کیا تھا، اور اس کے بعد اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اونٹنیوں کو ہانکتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ تو بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن عقو نے ان کا بہت دور تک پیچھا کیا، اور اس طرح پیچھا کیا کہ حضرت سلمہ بن عقو بہت اچھے تیر انداز تھے، تو وہ ان کے اوپر تیریں برسا رہے تھے، اتنے تیر برسائے کہ یہ پریشان آ گئے۔ تو گویا ایک ایک کر کے یہ اونٹنیاں چھوڑتے گئے، یہ سوچ میں کہ ایک آدھ اونٹنی چھوڑ دیں گے تو یہ جو بھی شخص ہمارے پیچھے ہے یہ اس کو پھر لے جائے گا، لیکن حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں۔ اب ناظرین کرام، سلسلہ یہ ہوا کہ اتنے تیر برساتے رہے اور بہت دیر تک انہوں نے ان کا پیچھا کیا، رک جاتے تھے ایک جگہ پہ کیونکہ یہ اکیلے تھے، اور ان کے تیر برسانے سے وہ اتنے زیادہ پریشان آئے عبد الرحمن فرازی اور اس کے پورے گروہ کے لوگ کہ بالآخر انہوں نے جتنے اونٹ پکڑے تھے وہ سب کے سب ہی چھوڑ دیے، اور وہاں سے جانا جو ہے اپنی بہتری جانی، کیونکہ کافی ان کے لوگ تیر لگنے سے زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوئی ناظرین کرام کہ ایک موڑ ایسا آیا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ایک چوٹی پر بیٹھ گئے، اور ان کے 4 آدمی جو تھے وہ پھر ان کے ہاتھ لگ گئے، پھر ان پر تیر برسائے، تو وہ 4 آدمی ان کے قریب آ گئے حضرت سلمہ بن عقو کے، اور اتنے قریب آ گئے کہ حضرت سلمہ کو یہ لگا کہ اب وہ میری آواز بھی سن سکتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ نے ان کو للکارا، انہوں نے کہا
کہ اگر تم لوگ میرے قریب آؤ گے تو تم مجھے نہیں پکڑ پاؤ گے، لیکن میرا نام سلمہ بن عقو ہے اور میں تمہارا بہت دور تک پیچھا بھی کروں گا، تمہیں اپنی دسترس سے جانے بھی نہیں دوں گا اور تم بچ کے بھی نہیں جاؤ گے۔ اب وہ بہرحال وہاں سے وہ لوگ بھاگے اور آگے بڑھتے گئے، اور ان کی کچھ چیزیں بھی گرتی گئیں، ان کے پاس چادریں تھیں، ان کے پاس اپنے کچھ کمانیں یا نیزے یا تلواریں تھیں۔ تو حضرت سلمہ بن عقو اس پر نشانی لگا دیا کرتے تھے کہ پیچھے جو مسلمان مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ خبر تو حضرت ربہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو مدینے میں مل گئی۔ اب جو پیچھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو اس نشانی سے اندازہ لگا لے گا کہ کس راستے پر یہ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 صحابہ کرام کو آتے ہوئے دیکھا، جس میں حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب یہ تینوں قریب آ گئے تو حضرت سلمہ نے نشاندہی کی کہ عبد الرحمن فرازی نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس میں پھر سب سے پہلے حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا اور عبد الرحمن نے ایک نیزہ مارا تو حضرت اخرم شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو قتادہ نے عبد الرحمن کے اوپر چڑھائی کی اور پھر عبد الرحمن فرازی جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور باقی بھی جو اس کے افراد تھے وہ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اب سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صحابہ کا بھی ایک پورا دستہ وہاں پر آ گیا۔ اب جب یہ سب وہاں پہنچے تو پورے حالات و واقعات بیان کیے۔ عبد الرحمن فرازی قتل ہو چکا تھا، اور جس جگہ پر یہ سب آپس میں ملے تو وہاں پر ایک چشمہ پھوٹتا تھا، اور اس چشمے کا نام ذی قرد تھا، اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ ذی قرد بھی پڑا اور غزوہ غابہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب یہ سارا ماجرا دیکھ لیا تو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر مجھے 100 لوگ آپ دے دیں تو میں ابھی کے ابھی جا کے یہ پورا بنو فزارہ جو ہے اس کو قتل کر دوں، ان کی گردنیں اتار دوں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب حالات ہمارے قابو میں ہیں، یعنی اونٹنیاں ہمیں مل چکی ہیں، ان کے لوگ بھی قتل ہو گئے، عبد الرحمن فرازی بھی قتل ہو گیا، تو مزید جو ہے ان کے پیچھے جا کے اس قبیلے کو ہم نہیں ختم کرتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شاباشی بھی دی اور ان کو بہترین پیادے کا لقب بھی دیا۔ تو حضرت سلمہ بن عقو کہتے ہیں کہ مجھے 2 القابات ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور وہ یہ ملے کہ بہترین شہسوار بھی اور بہترین پیادہ بھی، اور خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھر اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا کے لائے جس کا نام اذبا تھا۔ تو اس اونٹنی پر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پورے غزوے میں بظاہر کوئی ایسی جنگ نہیں دکھائی دیتی، ایک کاروائی ہوئی، لیکن اس پوری غزوے کے جو ہیرو ہیں وہ حضرت سلمہ بن عقو ہیں کہ انہوں نے اکیلے مقابلہ کیا اور تیروں سے اتنا پریشان کر دیا، ان کو اتنے تیر مارے کہ وہ ساری اونٹنیاں بھی چھوڑ گئے، اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ گئے، کچھ لوگ اس میں بری طرح زخمی بھی ہوئے، اور جو اصل حملہ آور تھا وہ قتل بھی ہو گیا۔ تو اس پوری جنگ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چھوڑ کے آئے تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا چارج سونپا تھا کہ آپ میری غیر موجودگی میں مدینے کا انتظام دیکھیں گے، لیکن چونکہ کوئی اس قسم کی غزوہ نہیں ہوئی تو تاریخ میں یہ ایک کاروائی نما ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غرض سے شریک ہو گئے تھے، اس لیے یہ غزوہ کہلائے گی اور غزوہ ذی قرد کے نام سے مشہور ہوگی۔ تو ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت اس دوران خیبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اللہ نے بھی اپنی قرآنی آیات کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ بہت سی کھیتیاں، بہت سے تمہیں باغات دے گا، اور خیبر میں وہ کھیت اور باغات موجود تھے، یعنی وہ نشاندہی اس جانب تھی۔ تو اب خیبر کی طرف مسلمانوں نے جنگ کرنی تھی، خیبر کی طرف اب روانگی اختیار کرنی تھی۔ سن 7 ہجری کا بھی یہ واقعہ ہے، اور خیبر میں اب جنگ ہونی ہے۔ تو کس طریقے سے روانگی اختیار کی جائے گی، جنگ کے کیا حالات و واقعات رہیں گے، اور اب یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، یہ ساری باتیں میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔